الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم بھائیوں، آج جو ہم نے ابتدا میں یہاں پہ تلاوت سنی ہے، انشاءاللہ وہاں تک کو ہم کور کریں گے۔ 96 آیات تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے ہمارے امام صاحب نے، لیکن اس سے پہلے ابتدائی طور پہ ایز اے طالب علم جو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ دوسری چیز، ہمارا جو طریقہ کار یہاں پہ رہے گا وہ یہ رہے گا کہ قرآن سے ہم یہ سمجھیں کہ آج وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، آج کے جو ہمارے عالمگیر مسلمانوں کے مسائل ہیں اس میں وہ کن چیزوں کی پر توجہ دلانا چاہتا ہے، اور تیسری بات کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں حل کیا ہے، سولوشنز کیا ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر اس ترتیب سے چلیں گے۔ پھر ہماری ترتیب یہ رہے گی کہ ہم ان موضوعات کے اوپر کہ جو آسان ہیں، جو تلاوت کے درمیان میں انسان کی جن سے نظر نہیں چوکنی چاہیے، ان کو ہم توجہ دیں گے۔ اس کے بعد صرف و نحو کی جو بڑی گنجلک قسم کی بحثیں ہیں ان کو ہم صرف نظر کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس قلیل ہے۔ اب آئیے، آپ جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جس کی آج ہم نے سماعت کی، جس کو ہم اپنے زندگی کا اڑنا بچھونا سمجھتے ہیں، جس سے ہم راہ ہدایت طلب کرتے ہیں، وہ ہے کیا، وہ کیا چیز ہے، وہ اس کے اندر مضامین اور عنوانات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ القرآن، وہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، اس کا موضوع کیا ہے، یہ ایک سمجھنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب الہی کو کھولے گا تو وہ جاننا چاہے گا، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی عنوان ہوتا ہے، کسی مقصد کو سرو کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ قرآن کس مقصد کے لیے اتاری گئی، تو اس کا چھوٹا سا جواب ہے، اس کا موضوع ہے انسان، اور اس انسان کی فلاح اور خسران، یہ اس کا اصل وہ مدعا ہے جس کے لیے کتاب الہی نازل کی گئی۔ انسان اور اس کی فلاح کس چیز میں ہے، اس کی خسران کس چیز میں، دونوں۔ اور پھر دیکھیے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، فلاح کامیابی اور اس کی ضد نقصان خسارہ۔ تاجر ہے، وہ اپنی کسی چیز کو لے کر مارکیٹ میں بیٹھتا ہے اور سارے دن اس کے اوپر محنت کرے اور رات کو وہ اپنے پلے سے کچھ پیسے ڈال کے جائے تو آپ کہیں گے یہ خسارہ ہو گیا۔ بس یہی بات ہے، اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کا رستہ کیا ہے وہ بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اس نقصان سے بچنے کے جو اس کامیابی کے رستے میں مزاحم ہیں وہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اس قرآن کے متعلق ایک دو ضمناً باتیں سن لیجیے۔ یہ کتاب ان دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو آپ نے اگر طاق میں سجا دیا اور ان کو اپنی لائبریری کی الماری میں مزین کر دیا اور ان کے اوپر چند سرسری کبھی نظر بھی ڈال لی، کبھی ان کے ڈسٹ اتار لی اور اس کے بعد بھی کام چل جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کلام ہے جس کے خود خدا نے وعید اتاری ہے اس سے اعراض برتنے پہ۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میری کتاب سے روگردانی کرے گا، اعراض برتے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کی دنیا کی زندگی بڑی سخت ہوگی، تنگ ہوگی۔ یہ اللہ نے کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اور روز قیامت کے متعلق اس کو فرمایا گیا کہ نحشرہم یوم القیامت اعمی، میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ دنیا کی زندگی میں خود پھر آگے بڑی بحثیں ہیں، میں آپ کو اس میں تفصیل میں جائے بغیر خود بندہ شکایت کرے گا، رب لما حشرتنی اعمی، کیوں مجھے آپ نے اندھا اٹھایا؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جس طرح تو دنیا میں میرے کلام سے اعراض برت رہا تھا، اندھا بنا ہوا تھا، اس کی تعلیمات کو تو اہمیت نہیں دے رہا تھا، اس میں جس چیز کا ذکر تھا اس کو تو نے کبھی توجہ نہیں دی، بس آج میں بھی تیری بالکل صرف نظر کرتا ہوں، تجھے اندھا اٹھاتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، ایک تو یہ نقصان، پھر اس کا نقصان دنیا کی زندگی میں تو ہے ہی ہے، ہماری آپ کی میری آپ کی یہاں پہ آمد اس ملک کے اندر، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، ہمیں ایک ایسی جگہ بھیجا کہ جو اس قرآن مجید کی زمین ہے، ارض قرآن،
یہاں پہ آ کے ہم زندگی کی جتنی بھی نعمتیں کمانا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اچھی زندگی گزارنا چاہیں، بینک بیلنس بنانا چاہیں، پراپرٹی بنانا چاہیں، بالکل، لیکن نیت تبدیل کر لیں. یہ وہ زمین ہے کہ جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے قرآن کی. یہاں پہ قرآن کا نزول ہوا، یہاں پہ اس سے متعلق واقعات آپ کو ملیں گی. اس زمانے کے، اس زندگی کے خد و خال آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گے کہ ابتدائی لوگ کیسے اس قرآن مجید کو بھیتا ہے، انہوں نے بتایا ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس کی واقعات آپ کو یہاں پہ بھی دکھائی دیں گی. لوگوں کے کلچر میں، زبان میں، سلوک میں، رواج میں، اور پھر حرمین اور شریفین کی زیارت کے اندر ہمیں دکھائی دیں گی. چنانچہ ان چیزوں کو ہم ان سے ریلیٹ کریں گے. اور پھر اس زمین کے اندر سب سے بڑا جو فائدہ مجھے اور آپ کو، جس کی نیت ہم کر لیں آج، کہ میں قرآن کی زبان عربی سیکھوں گا. اور عربی سیکھوں گا اس لیے نہیں کہ کوئی بڑی بڑی عالمانہ بحثیں کرنی ہے. عربی میں اس لیے سیکھوں گا تاکہ میں جان سکوں میرا رب مجھ سے روزانہ کیا بات کرتا ہے. یہ مقصد. کیونکہ نیت اگر خراب ہوگی کبھی وہ منزل بھی نہیں ملے گی اور کوئی فائدہ بھی نہیں. تو پیارے بھائیوں، آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں. آج امام صاحب نے ہمارے سامنے آیات پڑھی. کتنی آیات نے ہمارے دل کے اندر فکر پیدا کی کہ کیا کہہ رہا ہے میرا رب. فجر میں کیا پڑھا گیا تھا، آج عشاء میں کیا پڑھا گیا. آج آپ لوگوں سے پوچھ لیں، زیادہ تر کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھ سے آج میرے رب نے کیا کلام کیا. چنانچہ پیارے بھائیوں، اس کے بعد کہہ کے آخری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری بات جو اسی ضمن میں فرمائی ہے. یہ میں ابتدا میں اس لیے آپ کو وارننگز دے رہا ہوں کہ ہم ان وارننگز کو ضرور اپنی توجہ کا مرکز بنائیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَعْشْ عَن ذِكْرِي، میرے ذکر سے بے پرواہی برتے گا، کیا کروں گا میں؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، میں اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دوں گا. دیکھ لیں، اس رمضان کے مہینے کے اندر آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں گے. لوگوں کے اوپر جو روزے دار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی زبان سے گالیاں، معاملات میں خیانت، ایک دوسرے کے غیبتیں، سب کچھ موجود. کیا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اگر ہم یہ اگر چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی گہرائی میں اتریں، اس کے کلام کی سطروں کے نیچے وہ ترجمہ جو مجھے اور آپ کو زندگی دیتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں آخری بات اس سارے قرآن کے مطالعے میں جو میرے آپ کے سامنے رہنی چاہیے، اللہ نے اردو بولنے والوں پہ سب سے بڑا احسان کیا. اس میں اتنا کام ہوا ہے اردو کے اندر قرآن مجید کے تراجم لکھنے میں، تفاسیر لکھنے میں. آپ کو میں کچھ تھوڑی بہت گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اتنا عربی میں بھی نہیں ہوا، اور عربی کے اندر اتنی تحقیقی کام بھی نہیں ہوا ہے جتنا اردو کے اندر ہوا ہے. یہ الحمدللہ اردو کو ایک خاص اعجاز حاصل ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے ایک غلامی کا دور گزارا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، کہ جنہوں نے قرآن سے اعراض بڑھتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ مصائب اور مشکلات دی، تو ان کو پھر تب فکر ہوئی ان کے علماء کو کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ہم آج اس حال میں کیوں ہیں، غلامی میں کیوں پہنچے. تو چنانچہ انہوں نے ایک جدت پیدا کی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی قرآن کی سطروں سے، آیات سے، کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں اور اس سے نکلنے کا اور عروج کا رستہ کیا ہے. چنانچہ یہ اردو کے اندر یہ بڑا احسان ہوا. پھر اردو کے اندر آخری چیز کہ جو بہت ہی بڑا احسان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ ایک آسان زبان کے اندر تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے ہمارے سامنے آج موجود ہے. اب ہمیں اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اختلافی مسائل ہی کے اندر پھنسے رہیں، ورنہ ایک طالب علم جو ہوتا ہے نا، اس کو امتحان پاس کرنے کی فکر ہوتی ہے، یا اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ آتھر نے کیا بات کہی، آتھر کی شخصیت کیسی تھی. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر میرے سوالات جو جن کا مجھے جواب تلاش کرنا چاہیے وہ مل رہے ہیں، میں ان سے لوں. پھر ہمارے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم 3 تفاسیر کو دیکھیں، تو اس میں اور دوسری تفاسیر کا بھی مطالعہ کیجیے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو آسان ترین ہمارے پاس تفسیر موجود ہے وہ تفہیم القرآن ہے. اب آئیے، آپ جو آج ہمارے یہاں تلاوت کی گئی ہیں اس کے اندر میں آپ کے سامنے مختصراً بات رکھنا چاہتا ہوں. پہلی جو سورہ ہمارے سامنے قرآن مجید کھولتے ہی آتی ہے وہ سورہ فاتحہ، ام الکتاب، شفا، اور جناب سبع مثانی، بہت سارے نام قرآن مجید میں آئے. فاتحۃ الکتاب کہ پہلا اس کا چیپٹر فاتحۃ الکتاب، اس کو کتاب کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے پریفیس کیا چاہتا ہے قرآن مجید،
پڑھنے والے سے جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور کس چیز کی طرف وہ توجہ دلاتی ہے یہ سورہ، اور وہ ایک ہی ہے، بندے کی اللہ سے دعا، اور وہ دعا کس چیز کی؟ ہمیں راہ ہدایت بتا دیجیے، بس اتنی ہے۔ اس پوری سورہ کے اندر بہت مضامین ہیں، لیکن اصل میں اس سے راہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بالکل صحیح سیدھا سچا راستہ بتا دیجیے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تو نے مجھ سے طلب کیا، یہ قرآن میں تجھے دے رہا ہوں، یہ پورا قرآن۔ اس لیے ہم جب قرآن مجید کی جو آج ہم ترتیب ہے، وہ ترتیب کتابی ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے آج تک، کیونکہ بندے نے دعا مانگی، اب اس کو اس نزول کی جو کیفیات تھی، مدارج تھے، ان سے بحث نہیں، اب اس کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ بتانا چاہیے کہ تو نے ہدایت مانگی، اب ہدایت کے لیے تمہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اس کے اندر سلیقہ سکھایا گیا کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس شخصیت، اس ہستی کا ذرا اپنے دل میں احساس پیدا کرو، چنانچہ تم پہلے اس کے صفات سے شکر سے بات شروع کرو، اس کی حمد کرو، چنانچہ پہلی ہی بات کے اندر، اور پھر دیکھیے یہ چیز قرآن مجید کی پہلا لفظ بسم اللہ سے جب شروع ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو جو بندہ شروع کرے گا اللہ کے نام سے وہ اس کی رحمت میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن اور رحیم، دو چیزیں، ایک تو رحمان کہنا کافی تھا مبالغے کے طور پہ کہ وہ اتنا رحمان ہے، اس کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے تو اس کا جواب ملنا چاہیے، تو چنانچہ یہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر میں اس میں ایک بات ابتدا میں بتا دوں، اس سے پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس کتاب کی راہ میں جیسے ہی تم کھولو گے، ایک شیطان اپنے مشن پہ لگ جائے گا کہ ان کو میں گمراہ کروں، چنانچہ ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھو، پناہ مانگو، تعوذ کرو، تم اس سے پناہ مانگو کہ میں شیطان کے نزاعات سے اور شیطان کے نرخوں سے اور شیطان کے وساوس سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں، جو بات اللہ کہیں وہ مجھے سیدھی سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پھر الحمد، دنیا کے اندر شرک نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے، اس کی وجہ سے پھر نظریات، عقائد تبدیل ہوئے، اس لیے پہلے ہی لفظ کے اندر شرک کا ابطال کر دیا گیا، فرمایا گیا حمدللہ نہیں کہا گیا، تعریف الحمد۔ جب یہ کہا گیا ساری تعریفیں اور سارا شکر اللہ کا، تو شرک کا ابطال ہو گیا۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر دوسروں کا کیا ہے؟ پہلی ہی لفظ کے اندر توحید خالص کا سبق یہ ہے، الحمد، ساری تعریفیں اللہ کی اور سارا شکر اللہ کا۔ جب اس سے بات شروع کی جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں سے یہ شرک کی جو غلاظتیں ہیں نکل جائیں گی اور صحیح سبق ملے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری ہمیں دعا کی تہذیب اور تمیز سکھائی کہ اپنے رب کے مقام کو سمجھو اور تم دعا اس طرح کیا کرو کہ اس کی تعریف کرو، اس کی حمد کرو، اس کو رب مانو، پالنے والا، پالن ہار مانو، اس کے ہی ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، دنیا ساری اسی کی ہے، تم اس کے محکوم ہو تو تم یہ سمجھتے ہوئے دعا مانگو، اور اس کے بعد اس کی صفات بیان کرو کہ آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، اور مالک یوم الدین ہیں، یوم جزا و سزا کے مالک ہیں۔ اس دن جس دن کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، آپ ہوں گے۔ آج دنیا میں دنیا کے پیمانوں سے کوئی بادشاہ ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اور کیا کہتے ہیں کھلانے پلانے والا بنا ہوا ہے، لیکن اس دن کوئی نہیں ہوگا، اس دن مالک ہی ہوگا۔ اس کے متعلق یہ دن زندگی میں اور آپ ذرا اس کو ایک سمجھ لیں، وہ دین مالک یوم الدین کیا ہے، وہ جزا کا دن کیا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں، اس سے آپ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ مالک یوم الدین اور یوم الدین قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ امام مالک بن انس رحم اللہ، اور کس سطح کے وہ عالم تھے، وہ ایک ائمۃ جو تمام دنیا کے ائمہ ہیں، یعنی جن کے نام کے سے منسلک ہو کے مسالک چلے، وہ ان میں سے۔ اور پھر کس کے بیٹے، وہ آپ تصور کیجئے، حافظ قرآن، محدث، انہوں نے جو کتاب لکھی تو اس کے متعلق اعلان ہوا اصح کتاب بعد القرآن موتا، وہ لکھنے والے ایک دن رات کو سو رہے تھے، اور یہ بڑے مجھے آپ کو اس کو دل سے سننا چاہیے واقعہ کو۔ رات کو سو رہے تھے، خواب دیکھا کہ ملک الموت تشریف لے آئے، بڑے گھبرائے،
تو انہوں نے خواب میں کہتے ہیں، میں نے پوچھا ان کی ملفوظات میں موجود ہے اور یہ ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، امام سیرین نے اس کا ذکر کیا رحم اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ملک الموت آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے دن ہیں، کتنی میرے پاس ساعتیں ہیں؟ تو انہوں نے ملک الموت نے، میں یوں نہیں اشارہ کر رہا آپ کو، 5 گلا دیا، 5۔ تو امام مالک بن انس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ 5 دن، 5 گھنٹے، 5 مہینے، 5 سال کتنے ہیں، 5 ہفتے؟ تو انہوں نے دوبارہ اشارہ کر دیا 5۔ بڑے گھبرائے، گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی، پہنچے اپنے استاد کے پاس، امام سیرین رحم اللہ کے پاس، ان کو جا کے اٹھایا، جگایا، ان سے کہا کہ بھائی میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ میرا کتنا ٹائم رہ گیا، مجھے اس کی تعویل بتائیں۔ امام سیرین رحم اللہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو تعویل کرنا اور خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا ان کا نام تھا اور بڑی ان کی کتابوں میں ذکر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام مالک تم گھبرا گئے، یہ تو سب موجود ہے، ابھی بتا دیتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو 5 ہیں۔ پہلی سورہ لقمان، ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز کہ اللہ ہی کو پتہ ہے، تو بے فکر ہو جاؤ، اللہ کو پتہ ہے کب قیامت آئے گی۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کو پتہ ہے کہ وہ کب بارش برسائے گا۔ تیسری چیز یعلم ما فی الارحام، اس کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، شقی ہے، سعید ہے، نیکوکار ہے، بدکار ہے، سالم نکلے گا، ناقص نکلے گا، اس کو پتہ ہے۔ 3 چیز۔ چوتھی چیز جو ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ کل کا دن وہ کیسا گزارے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج ہمیں اللہ نے توفیق دی، کل ہمیں یہ توفیق رہے گی یا نہیں۔ اور آخری چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین پہ مرے گا، اس کمرے میں، باہر نکل کے، اپنے بیڈ کے اوپر، یا میدان جہاد میں، کچھ پتہ۔ تو انہوں نے، امام مالک کہتے ہیں میں نے ان سے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنے اوپر ذرا سا افسوس بھی کیا، یہ تو مجھے بھی پتہ تھی، سورہ لقمان تو میں بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھی۔ پیارے بھائیوں، مالک یوم الدین، یہ تشریح، امام مالک رحم اللہ گھبراتے ہیں اور اس کا جواب مل جاتا ہے۔ مجھے بھی یہ گھبراہٹ لگنی چاہیے، آپ کو بھی لگنی چاہیے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، اس کی تیاری ہے۔ اب اس میں جو بات ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سوال ہے، یہ التجا ہے، یہ فریاد ہے بندے کی اپنے رب سے، جس کو اوپر کہہ کے آیا کہ تو رحمان اور رحیم ہے، تیری رحمانیت اور تیری رحیمیت کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر سیدھا رستہ بتا دے۔ میں اور آپ تمام جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم صحیح رستے سے جائیں، کہیں کھو نہ جائیں، ورنہ اس کے نتیجے میں منزل نہیں پہنچیں گے۔ بندہ بھی اللہ سے یہ کہتا ہے ہم اس دنیا میں تو آ گئے ہیں اللہ، اب ہمیں سیدھا رستہ بتائیے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کتاب عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ وہ سیدھا رستہ اور ان لوگوں کا رستہ نہیں کہ جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ۔ اب یہود و نصارہ کا ذکر کیا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ فوراً سورہ بقرہ میں ان کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ نے ابتدا کی سورہ بقرہ کی اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بندے نے ہدایت مانگی ہے، اس کا جواب، اس ہدایت کے بعد جو گمراہ ہوئے، جو مغضوب ہوئے، ان کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد ان کے تھوڑے سے واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے سورہ بقرہ ایک آئینہ ہے۔ ذرا چہرہ دیکھو، اس چہرے میں اور یہ جو کتاب کی آیات ہیں، تمہارے چہرے پہ یہ غلاظتیں نہیں، تم تو یہ کام نہیں کر رہے، تم تو ایسے نہیں ہو۔ اس چہرے میں دیکھو، یہ بقرہ کے اندر ہم تمہیں چہرہ دکھائی دے رہے ہیں کہ کون مخدوم ہے، کون ضالین ہے، ہم دونوں تمہیں دکھا دیں۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی کے اندر پہلی چیز بتا دی مجھے اور آپ کو کہ اس کتاب سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر خدا ترسی، جو اللہ کو رب سمجھتے ہوں گے، مالک یوم الدین جانتے ہوں گے، اور اب وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ اس سے کتاب سے فائدہ تو ہے، تو یہ سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو رب کو رب مانتے ہوں گے اور اس کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا للمتقین، یہ کتاب ہے ان کے لیے کہ جو متقین ہیں۔ پھر لا رہی، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ کوئی بڑے ہی عالموں کی بحثوں کے لیے، کوئی فلاسفروں کے لیے اور کوئی بڑے بڑے لوگوں کے لیے نہیں، عام آدمی کے لیے ہے کہ اس کی تعلیمات شک سے پاک، سیدھی سیدھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا۔ تقوی والے وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں، خدا ترس وہ لوگ ہیں جو فنا کام کریں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے
ہمارے نبی نے آ کے جو بات بتائی ہے، جس کی تمام انبیاء کرام نے جس کو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن عدالت لگے گی اور تمہارا رب جو پردے میں ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، اس کی طرف سے آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتائے گا۔ دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تیسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب وہ غیب پہ ایمان لائیں گے تو اس کا عمل میں ظہور ہونا چاہیے۔ غیب بالکل اسی طرح جیسے سورہ والعصر میں فرمایا گیا۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں، کون لوگ بچے ہوئے؟ ایمان لانے والے اور نیک عمل کریں۔ اور اس کا نتیجہ ہے یہ، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تو ایک دوسرے کو تلقین کریں گے حق کی، اور جب حق کی تلقین کریں گے تو اس راہ میں مسائل جو آئیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس میں صبر کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں تو عمل صالح ہوگا، اور اس کو ریورس کر دیں تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ بس یہ سیدھی سمپل سی بات ہے۔ اس لیے وہی ترتیب رکھی گئی کہ غیب کے اوپر ایمان لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، انسٹیٹیوشن ہوگا، پوری زندگی کا جو دائرہ ہوگا وہ نماز کے گرد ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے اس میں سے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانی معاشرے کا ایک فعال حصہ ہے، زندہ قوم ہے، وہ زندہ فرد ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے برابر والا بھائی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ہمیں سب کو اجتماعیت کی سبق دیا ہے، دیکھ لیں آپ کو ذرا سے جو عربی جاننے والے ہیں، یہاں پہ کہیں کہا گیا کہ وہ خرچ کرے گا نہیں، وہ سب کے سب مل کے خرچ کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کس کا مال کو خرچ کریں گے؟ اپنے مال کو نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کریں گے۔ یہ تیری جیب میں آج، کل فلاں کی جیب میں ہوگا، اس میں سے خرچ کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا ہے، اور جو ان سے پہلے ہدایتیں اتارتا رہا ہے، اور وہ آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں جو یہ ایمانیات کے تقاضے پورے کریں گے۔ سمپل سی زبان ہے، سمپل سے تقاضے ہیں، ان کو کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ اور وہی بات جو پہلے شروع میں کہی گئی تھی، انسان کی فلاح اور خسران ہے، تو فلاح کا رستہ بتا دیا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں سے لے کے سورہ بقرہ کی کے اندر 7 قسم کے عنوانات یا عناوین ہیں، ان میں سے آج ہمارے امام صاحب نے 2 کی طرف اشارہ کیا ہے، 2 کی تلاوت کی ہے۔ پہلا ہے کہ اس کتاب کو شروع کرتے ہی، ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہی، وہ نزولی ترتیب کے حساب سے آیات بتائیں کہ جو مدینہ میں مسلم اسلامی جماعت کو جو مشکلات پیش آئیں اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ ان کے رویے بتا دیے گئے آج میرے اور آپ کو کہ تم وہ والے کام نہ کرنا۔ اس سورہ بقرہ کا عنوان کیا ہے؟ اس جگہ پہ آ کے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی امت جو ہے اس کا مشن۔ سیدھی سی بات، کوئی بحثوں میں نہیں پڑھیے گا، سیدھا سیدھا ہے مشن کیا ہے، کس مقصد کے لیے امت مسلمہ برپا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اپنے لیے نہیں ہے، لذات کے لیے نہیں کہا گیا، پوری انسانیت کے لیے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف ہم اپنے لیے جینے نہیں آئے اس دنیا میں، ہمیں انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے تو سب سے پہلی سورہ رکھی جس کے اندر مشن کا ذکر کرتا ہے کہ تم کس منصوبے پہ، کس کیا کہتے ہیں مرحلے پہ پہنچے ہو، کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، اور تمہیں یہ کام کرنا کیسے ہے۔ اب یہ والی بات بتا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ کے ابتدائی دور کی اور آخری دور کے، جب کہ اسلام کے غلبے سے پہلے کا ٹائم تھا، اس میں جو اسلامی جماعت کو اس مشن کی تکمیل میں مزاحمتیں آ رہی تھیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس طرح سے بات شروع کی گئی ہے۔ فرمایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے متعلق ذکر کر کے، اور میں آپ کے سامنے اب بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ان چیزوں کا رکھوں گا، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کیسی ہی تنبیہات رکھ دیں، کتنے ہی ڈراوے رکھ دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، تو ہمیں یہ بات بتائی گئی آپ کا کام انذار کرنا ہے، مشن کو انجام دینا ہے، نتیجہ مطلوب نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے پیارے بھائی، ہم سے مطلوب ہے وہ کام جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔
نتیجہ مطلوب نہیں ہے. ہمارے ہاں آج ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں فوراً ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا کام کیا ہے, ہمیں نتیجہ چاہیے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تمہارا کام ہے ابلاغ دین, تمہیں پہنچانا ہے. اس کے بعد وہ ایمان لاتے یا نہیں لاتے یہ تمہارے ذمہ داری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے متعلق جو بتایا کہ ان کی آنکھوں پہ اور ان کے کانوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجہ سے کہ وہ نہیں سن رہے, اللہ نے ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پہ. یہ اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا لیکن وما ہم بمؤمنین, یہ خیال رکھو وہ مومن نہیں ہے. کہتے ہیں زبان سے دعوے کرتے ہیں. یہ کیوں کہا ہے مجھے اور آپ کو, مسلم امت کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ سن لو, ایمان لاؤ پکا. جس کتاب کو پڑھو, جس نبی کے امتی بنو, جس رب کا کھاؤ اور پیو اور اس کی مستعار دی ہوئی زندگی کو گزارو, اس کے اوپر ایمان لاؤ, ورنہ تم ایمان لانے والے نہیں ہو. چنانچہ مجھے اور آپ کو فوراً دعوت دی گئی ہے پکا ایمان لاؤ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے, شرک میں پڑے ہوئے, ان کے سینوں کے اندر بیماری ہے. اور اللہ نے کیا کیا کہ چونکہ وہ حق ماننے کے لیے منافقت کرتے تھے, اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. فزادہم اللہ مرضا, ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا منافق لوگ جو زبان پہ نام لیں اللہ کا, اقرار کریں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہونے کا, اور اس کے بعد وہ کام انجام نہ دیں, یہ لوگ منافق لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو, یہ کہتے ہیں ہم ہی مسلح ہیں, یعنی فساد بھی کیے جا رہے ہیں اور اپنے لیبل بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ہم تو نیکوکار ہیں. یہ ساری باتیں بتا کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جب کبھی ان کو کہا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حد تک تو انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے, اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حوالے کر دیتا ہے ان کے مذاق کی, اور پھر ان کو توفیق نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے آگے کے جو رکوع کے اندر بقیہ آیات میں بات رکھی ہے, اس میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو بیچ کے ضلالت خریدتے ہیں, دنیا کے فوائد کے لیے ضلالت خریدتے ہیں. بس اتنی سی بات سمجھ لیجیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ اللہ یہ کرتا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم, اللہ ان کے نور کو چھین لیتا ہے, جس سے صحیح اور غلط, اندھیرا اور اجالا دکھتا تھا, اللہ چھین لیتا, ان کو پھر حق سمجھ میں نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ ضلالت میں آگے بڑھتے رہیں گے, اور کسی کو ہدایت نہ دینا اللہ قادر ہے, چاہے گا تو ہدایت دے گا, چاہے تو نہیں دے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے. یہ والا جو رکوع ہے, تیسرا رکوع, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق. اب دعوت دے دی ہے, پہلا ایک چیپٹر دیا, اس میں سمجھا دیا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نفاق ہے, جو کفر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اب رب سے کو مانیں گے, اور ان کو دعوت دی. اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے خطاب کیا ہے, اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو, جس کا کھاتے ہو, جس کا پیتے ہو, اسی کے آگے سر بسجود ہو جاؤ, اسی کے حکم کو مانو. اور وہ ہے جس نے تمہیں اس وقت تخلیق کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. الذی خلقک, تمہیں اس نے تخلیق کیا ہے, تم خود بن گئے ہو. اگر تم خود نہیں بنے ہو تو تم اس بنانے والے کے حکم کو مانو. یہ والی بات بتا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ رب جس نے تمہیں کہا ہے کہ تم بندگی کرو اللہ کی, اس نے تمہارے ساتھ دیکھو کیسے کیسے انعام کیا. زمین کو فرش بنا دیا, آرام سے چلتے ہو, کھیتی باڑی کرتے ہو اس کے اندر, اور اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا, جب چاہتا ہے ایک عرصے تک چاہتا ہے روشنی دیتا ہے, پھر سایہ کر دیتا ہے, پھر بارش برساتا ہے, اس سے زندگی کے نمود کو وہ دوبارہ جاری کیے ہوئے. اس نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے, اور اس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا, طرح طرح کے فروٹ, طرح طرح کی اجناس تمہیں پیدا کرنے کے لیے اس نے پانی برسایا. تو اگر تمہیں یہ پتہ ہے تو تم کیوں پکارتے ہو جا کے کہ آج ہمیں اناج دے دے, آج ہمیں بارش برسا دے, آج ہمیں رزق دے دے. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ارے بھائی یہ بات کہنا آسان ہے,
ذرا سے زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں تو کئی دروازوں پہ جا جا کے ہم ماتھے رگڑ دیتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو کہ جو مذاق اڑاتے تھے اس قرآن کا، کہتے ہیں جاؤ اپنے سارے رفیقوں کو بلا لو اور اس جیسی ایک کوئی سورہ اتار لو. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دیا ہے یہاں پہ، سورہ اتار لو، اس کے بعد 10 آیات کا کہیں گے اور اس کے بعد 1 آیت کا کہیں گے. یہ ساری بحثیں بھی آئیں گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ جو شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، میرے نبی کے اوپر کہتے ہو کہ یہ افترا ہے، اس نے خود گھڑا ہے، تو تم کام کرو، تم ایک کام کرو کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے تو تم ڈرو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو جو ایسے باغیوں کے لیے تیار کیے جو ہماری کتاب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے، گڑی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اور ایک مکھی کی چھوٹی سی مثال دی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ کے بالکل شرماتا نہیں ہے کہ چھوٹی سی چیز کی مثال دے تمہیں کہ تم بنا کے لے کر آ جاؤ، کہ اس مکھی کو بنا کے لے آؤ اگر تم چاہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کبھی نہیں بنا سکتے. اور ان چھوٹی سی مثالوں سے کہنے لگے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے، بڑے اخلاق کے مضامین ہیں اور ذکر ہو رہا ہے مکھی کا. تو لوگوں نے یہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی آیات سے کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو. زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت فساد شروع ہوتا ہے جب ہم پہلی والی آیت اس رکوع کی جائیں کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے غیر اللہ کی بندگی شروع کی جائے، فساد ہوتا ہے، یعنی شرک. اسی سے فساد اللہ نے اس سے منع فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اختتام کو ختم کر کے جو پہلی چیز بتائی ہے ہمیں وہ سننے کی ہے فوراً. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کفار کا، منافقین کا، اور ساتھ ہی میں اللہ نے بعثت انسانی کا پہلا جو درس تھا، پہلا جو مقصد تھا اس کا ذکر کر دیا. وہ اس قال ربک للملائکۃ، انسان کی تخلیق کے پہلے مرحلے کا واقعہ لکھ دیا اللہ نے کہ ہم نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور ان سے بولا کہ میں انسان ایک بشر کی تخلیق کرنے لگا ہوں، جب میں اس کو پورا کر دوں تو تم سب لوگ اس کے آگے سجدے میں گر جانا. سجدے میں گر جانے سے مراد فقط سجدہ تعظیمی ہی نہیں، گو کہ وہ بھی ہے، بلکہ وہ جو اس کو دنیا کے اندر سہولتیں باہم پہنچانی ہیں وہ تمہیں پہنچانی ہوں گی، اس کے لیے آسانیاں کرنی ہوں گی. وہ ہل چلائے گا تو تمہارا یہ کام ہوگا کہ اس کے اندر سے فصل نکلے، یہ ساری آسانیاں کرنی ہوں گی. وہ جس راہ پہ چلنا چاہیں. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پوری باتیں ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہمارے تخلیق کیے ہوئے آدم اور حوا علیہم السلام رہ رہے تھے. پہلے ہی ذکر کر دیا کہ دیکھو انہوں نے جس طرح تمہارے باپ اور ماں کو نکالا ہے جنت سے، اصلی تمہارے قیام گاہ، ابدی جگہ، رہنے کا مقام، تمہارا اصلی گھر تو جنت ہے. وہاں سے دیکھو اس نے ان کو دھوکہ دیا اور نکال کے وہاں سے ان کو نکلوا دیا، کہیں تمہیں وہ دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے ذکر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم ان کے کہیں دھوکے میں نہ جانا. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو دھوکہ دے دیا، اور وہ درخت کو ایک اللہ نے فتنہ بنایا تھا، اس فتنے میں وہ ناکام ہو گئے. چنانچہ وہ زمین پہ اتار دیے گئے. میرے لیے اور آپ کے لیے فوراً اللہ نے پیاری بات کہی ہے. یہ ہے نصیحت پورے واقعے میں، پورے صفحے میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَةً، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جیسے ہی وہ زمین پہ اتارے گئے ان کے کپڑے، ان کے جو سطر تھے وہ کھل گئے. فوراً انہوں نے اللہ سے رجوع کیا. یہ انسان اور شیطان کا فرق ہے. شیطان نے ہٹ دھرمی دکھائی اور غرور کیا، انسان نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور فوراً اپنے رب سے کہا کہ رب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کلمات سکھا دیجیے. فتابہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ کلمات سکھا دیے، ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، وہ بندے کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کی رحمت رجوع کرتی ہے، بندے کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور وہ رحیم بھی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اب تم دنیا میں جاؤ، وہاں رہو. ایک تمہارے لیے ایک دنیا کی زندگی آزمائش، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ ایک بڑی مشہور بات ہے یہاں پہ جو کہی جاتی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اب اس میں جاؤ. یہاں پہ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان دونوں کو جب نکالا گیا فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے، ہدایت قرآن،
تو جس نے اس کے فمن تبع، جس نے اس کے پیچھے پیچھے چلا اسے کوئی خوف نہیں، اسے کوئی غم نہیں ہو، اسی دن راہ رہے گا۔ یہ والی بات بتا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے بچو کہ جو حق کو اور باطل کو ملا دیتے ہیں آپس میں، اور تم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دنیا کو تو تم بڑے اچھے لباس پہن کے اور بڑے دستار بن کے دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ روش تمہاری نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تو تم نیکی کی تلقین کرو اور خود تم اس کے اوپر ایمان نہ لاؤ، خود تمہارا عمل دوسرا ہو۔ یہ والی بات اس لیے بتائی کہ مجھ میں اور آپ میں ہر شخص میں شخصی طور پہ جو یہ کمزوری ہے اس کی اصلاح کر لیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کا عالم جو ہوگا ولا یقبل منہا شفاعۃ، کسی کی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، کلیئر، بالکل کلیئر کٹ ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا بھائی اپنے ماں بھائی سے، بہن اپنے بہن سے بھاگے گی، ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، بچہ اپنے باپ سے بھاگے گا، کوئی نہیں۔ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، بس فرما دیا اللہ نے، بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہاں سے ذکر شروع کیا ہے، آیت نمبر یہاں سے یا بنی اسرائیل سے لے کے آیت نمبر 39 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ یہاں پہ بتا دیا کہ آپ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 38 پہ ختم ہوا، 39 سے شروع ہو کے 140 آیت تک بنی اسرائیل کا ذکر ہوا۔ کیوں بتایا آپ کو؟ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، آئینہ دکھایا ہے کہ یہاں سے کہ بنی اسرائیل کو یہ آئینہ دکھایا گیا، بنی اسرائیل کا چہرہ دکھا کے آپ کو آئینہ دکھایا گیا، دیکھو تم ایسے کام نہ کرنا۔ اور اس کا پہلے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، انہیں فضیلت والے قوم بنائی تھی، انہوں نے میری ہدایت کے ساتھ خراب کیا معاملہ کیا۔ چنانچہ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی فلاں فلاں چیزوں سے تم نصیحت پکڑو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلایا، انہوں نے اس کے باوجود اس کے حکم سے روگردانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جب صحرائے سینا میں تھے اور درماندگی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موسیٰ دیکھو میں یہ لوگوں نے پانی کے لیے مانگا، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، آپ نے عصا مارا اور وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ نعمتیں اللہ نے ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، یہ لیبل لے کے میرے پاس نہیں آنا کہ ہم کرسچن ہیں، جیوز ہیں یا مسلم ہیں اور یہ چل جائے گا، اللہ کیا نہیں چلے گا۔ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر وعمل صالحا، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ یوم آخرت پر، اور اس کے بعد نیک اعمال کرو، اس کی کرنسی چلے گی۔ کرنسی کون سی چلے گی؟ ایمان کی کرنسی، لیبل کی نہیں چلے گی۔ ڈالر لائے ہو، درہم لائے ہو، دینار نہیں چلے گا، چلے گا ایمان، اس کی فکر کرو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جو ذکر کیا، یہ بقرہ کا، گائے کا ذکر کیا کہ کیسے کیسے انہوں نے حجتیں کی تھی، اس کو میں آگے چھوڑ کے آپ کے سامنے آگے چلتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ اطمینان کیے بیٹھیں گے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور ان کے وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، جبکہ ان لوگوں کی حالت یہ رہی ہے۔ یہ کیوں بتایا پیارے بھائیوں؟ سمجھ لیجئے، ہمیں سورہ فاتحہ میں ذکر کیا کہ بچنے کی دعا کروائی کہ مغضوبوں سے بچنے کی کوشش کرو، ضالین سے بچنے کی کوشش کرو، تو ہمیں ان کے روش اور ان کے رویے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اللہم یشفی، ہمیں اس رویے کی طرف بھی توجہ دلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ دیکھو ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ آپ اور میں یہ تو نہیں کرتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، کلام اللہ میں تو نہیں کرتا، لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کی تعویلیں بڑی بڑی جوڑتے ہیں، جبکہ اللہ کی کلام سیدھی بات کرتا ہے، بالکل سیدھی بات کرتا ہے، لیکن اس کی جنہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی جاننا بہت ضروری ہے پیارے بھائیوں۔ اس زمین پہ آ کے اگر یہاں سے کوئی چلا جاتا ہے واپس اور اسے عربی نہیں آتی ہے، اسے قرآن سے اقتصاب ڈائریکٹ اس کی آیتوں سے نہیں آتا ہے، وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی نیکی کی طرف تعلیم دی ہے، اور وہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا مسلمانوں تم سے تو زیادہ توقع ہو، اس اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے یہ پکا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ دیکھیے اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ وہ کیا، لا تعبدون الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. فوراً کس کا حق رکھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پیارے بھائی رمضان کے دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے. اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے ان کی خدمت میں اگر ذرا بھی کوتاہی ہوئی ہے، رمضان کی ساعتوں میں ہم آ گئے ہیں، آپ کی رحمت وسیع ہے، آپ کی مغفرت سب سے زیادہ بلند ہے. یا اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت نازل فرما دیں. ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، آپ اسے معاف فرما دیں. اور اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کے لیے خدمت کرنے کا موقع، ہمیں ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو سلامتی کی زندگی عطا فرمائے. ہمیں دعا مانگنے میں تو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. وہاں دینے والا جب کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ دوں گا ہے تو ہمیں دعا کے اندر کیوں ہٹس کرنا چاہیے؟ آپ کہیں میرے اللہ مجھے اور میرے والدین کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو. کیوں نہیں مانگے؟ ہم مانگے دعا. باقی اللہ کی مشیت ہے. وہ چاہے گا تو ٹکڑوں میں دے دے گا، تھوڑی سی بیماری دے گا، پھر اچھے دن دے دے گا. چاہے گا تو بالکل کلین ہمیں پیریڈ دے دے گا. یہ کریں تو پیارے بھائیوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دیکھو وَذِي الْقُرْبَىٰ، والدین ہی کے لیے نہیں، ذی القربہ رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ اور یتیموں کو بھولنا نہیں، والمساکین اور مسکینوں کا بھی خیال رکھنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور سب سے اچھی بات کرنا. پیارے بھائیو یہ میرے رب نے حکم دیا ہے. ان ساری باتوں کے بعد اللہ نے اپنی بندگی کے کورس کی طرف بھی توجہ دلا دی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. پیارے بھائیوں دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. نماز کو اس کے حق کی طرح ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ اس کے اندر احتیاط کریں، اپنے پہلو سے زیادہ دے دیں، کم نہ ہو. زکوٰۃ میرے اور آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، زندگی میں برکت دیتی ہے. کون چاہتا ہے بیمار ہونا؟ کون چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے مال کو پلید کر دیں زکوٰۃ بچا کے؟ اس لیے پیارے بھائیوں اس کے لیے اسٹڈی کرنا، زکوٰۃ کے مصارف کو سمجھنا، اور پھر زکوٰۃ کی جتنے بھی مصارف بتائے گئے ہیں سورہ توبہ میں ان کا اہتمام کرنا کہ ہم سے وہ بچ نہ جائیں، ان کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا اور میں نے عرض کیا، آپ نے اس کے سماعت کی، اگر اس میں سے جو باتیں حق ہیں اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی شر ہے آپ کو اس کے اور مجھے اس کے گناہ سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.